اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ ابراہیم کے رکوع نمبر 6 کا آغاز کر رہے ہیں۔ یہ رکوع حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم دعاؤں، شرک کی مذمت، قیامت کے احوال اور اللہ تعالیٰ کی قدرت اور عدل کے بیان پر یہ رکوع مشتمل ہے۔ اس رکوع میں ایک مخلص بندے کی اپنے رب کے ساتھ محبت اور اپنی اولاد کی فکر اور آخرت کی جواب دہی کا نہایت مؤثر ذکر ملتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہت پیاری دعائیں بھی اس سے ہمیں ملتی ہیں۔ آئیے سبق کا آغاز کرتے ہیں اور مزید جانتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا، جب کہا ابراہیم نے اے میرے رب اس شہر کو بنا دے امن والا، وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اور مجھے اور میرے بیٹوں کو بتوں کی عبادت سے بچا لے۔ اللہ مجھے اور میرے بچوں کو بتوں کی عبادت سے بچا لیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر مشرکین عرب کی طرز عمل کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ اس حرمت والے شہر مکہ کو جب بنایا گیا تو اسے اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت ہی کے لیے بنایا گیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے اس شہر کو بنایا اور اس میں اپنے اہل و عیال کو بسایا، وہ غیر اللہ کی پوجا کرنے سے بری تھے اور انہوں نے اس شہر مکہ کے لیے امن ہی کی دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس دعا کو شرف قبولیت بھی بخشی۔ پھر اللہ کہہ رہے ہیں ربی انہن اضللن کثیرا من الناس، اے میرے رب بے شک انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے۔ ومن تبعنی فانہ منی، اور جو میری پیروی کرے وہ مجھ سے۔ ومن عصانی فانک غفور رحیم، جو میری نافرمانی کرے تو بخشنے والا رحم کرنے والا۔ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذکر کیا کہ بہت سے لوگ بتوں کی وجہ سے فتنے میں مبتلا ہو گئے ہیں، اس لیے وہ بتوں کی پوجا کرنے والوں سے بری ہیں اور ان کے معاملے کو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا۔ وہ چاہے تو انہیں عذاب دے تو چاہے انہیں وہ معاف کر دے۔ آگے اللہ کہہ رہے ہیں ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے ہمارے رب بے شک ہم نے اپنی کچھ اولاد کو اس وادی میں آباد کیا ہے جو کسی کھیتی والی نہیں ہے، عند بیتک المحرم تیری حرمت والے گھر کے پاس ہے۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ واجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، اے ہمارے رب تاکہ وہ نماز قائم کرے سو کچھ لوگوں کے دل ایسے کر دے کہ وہ اس کی طرف مائل رہیں، تہوی الیہم جو جھکنے والے ہوں ان کی طرف، وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون، اور انہیں پھلوں کا رزق عطا کر تاکہ یہ شکر ادا کریں۔ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بعض ذریت سے مراد اسماعیل اور ان کی اولاد ہے، اور مسجد حرام کو بیت الحرام اس لیے کہا گیا ہے کہ دوسری جگہوں میں جو کام کرنا حلال ہے وہ بیت اللہ میں کرنا حرام قرار دے دیا ہے۔ حضرت ابراہیم کو اپنی اولاد کو بیت الحرام کے پاس بسانے کا مقصد یہ تھا کہ ان کی اولاد وہاں نماز قائم کرے، لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف پھیرنے کی دعا اس لیے کی کہ ان سے انس و الفت حاصل کریں، آپس میں متعارف ہوں اور وہ مانی چیزوں سے پرہیز کریں، اور انواع اقسام کے پھلوں کی بھی دعا کی، اور ان میں ان کی اولاد اور تمام لوگ شامل ہیں جو مکہ میں آ کر رہیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اسماعیل کی اولاد پر رحم فرمائے، اگر زمزم کو انہوں نے یوں ہی چھوڑ دیا ہوتا، یا آپ نے فرمایا کہ اگر وہ پانی سے چلو نہ بھرتی حضرت ہاجرہ تو وہ ایک بہتے ہوئے چشمے کی صورت اختیار کر لیتا۔ راوی بیان کرتے ہیں پھر ہاجرہ نے پانی پیا اور بچے کو دودھ پلایا۔ فرشتے نے ان سے کہا آپ ہلاکت کا اندیشہ نہ کریں، یہاں اللہ تعالیٰ کا ایک گھر ہے جس کی تعمیر یہ بچہ اور آپ اور اس کا والد دونوں مل کر کریں گے۔
اللہ تعالیٰ اپنے لوگوں کو ضائع ہونے بالکل نہیں دیتا۔ آگے اللہ کہہ رہے ہیں ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، اے ہمارے رب تو جانتا ہے جو ہم چھپاتے جو ظاہر کرتے ہیں، وما یخفی علی اللہ من شیء، اللہ سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں ہے، چاہے وہ زمین میں ہے چاہے وہ آسمان میں ہے۔ ابراہیم نے فرمایا کہ ہمارے رب تو ہمارے حالات ہماری ضرورتوں سے خوب واقف ہے، کیا چیز ہمارے لیے مفید ہے اور کیا نقصان دہ ہے، اسے تو خوب اچھے طریقے سے جانتا ہے، تو ہم سے زیادہ ہم پر رحم کرنے والا ہے، اس لیے دعا اور طلب کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم تو تیرے حضور اظہار بندگی اور تیری جناب میں اظہار خشوع و خضوع کے لیے تجھے پکارتے ہیں، ہم اس لیے دعا کرتے ہیں کہ تیرے رحم کے محتاج ہیں، تیرے فضل و کرم کے لیے ہمارے دل مچل رہے ہیں۔ آگے اللہ کہہ رہے ہیں الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، سب تعریفیں اللہ کے لیے جس نے بڑھاپے کی عمر میں اسماعیل اور اسحاق عطا کیا۔ رب ان ربی لسمیع الدعاء، میرا رب سننے والا ہے دعا کو۔ ابراہیم نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور اس نے بڑھاپے میں انہیں 2 بیٹوں سے نوازا تاکہ اس کے بعد دعوت اللہ کا کام کرتے رہیں، لوگوں کو توحید کی طرف بلائیں، نماز قائم کریں۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کے لیے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حلیم بیٹے کی خوشخبری عطا کی۔ آگے اللہ کہہ رہے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد کو بھی۔ ربنا وتقبل دعا، اے ہمارے رب میری دعا کو قبول فرما۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے ہمارے رب مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو بھی اور اہل ایمان کو بھی جس دن حساب قائم ہوگا۔ ابراہیم نے اپنے رب سے یہ دعا کی کہ وہ انہیں اور ان کی اولاد کو نماز کا پابند بنا دے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ داعیان دین الہی کو اپنے گھر والوں کی ہدایت اور ان کی دینی تعلیم و تربیت سے غافل نہیں رہنا چاہیے، بلکہ دعوت و تبلیغ میں انہیں اولیت دینی چاہیے۔ آگے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے بھی دعا مغفرت کی، اور یہ صرف اس لیے کہ انہوں نے اپنے والد سے مغفرت کی دعا کا وعدہ کیا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعائیں کی۔ تو یہ رکوع حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہت سی پیاری دعائیں اس میں ہم نے پڑھی ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شہر مکہ کو امن والا بنانے کی اور اپنے اولاد کو بتوں کی عبادت سے بچنے کی دعا مانگی۔ اس دعا سے معلوم ہوا کہ انبیاء علیہ السلام بھی اپنی اولاد کی ہدایت کے لیے مسلسل دعائیں کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم کو سب سے زیادہ فکر توحید کی تھی، اس لیے انہوں نے سب سے پہلے شرک سے حفاظت مانگی۔ پھر آپ عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ، میں نے اپنی کچھ اولاد کو ایک بیابان جنگل کے اندر مکہ کے اندر تیرے محترم گھر کے پاس آباد کیا ہے تاکہ وہ نماز قائم کرے، لہٰذا لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل فرما دے، انہیں رزق عطا فرما۔ یہ دعا آج بھی پوری دنیا میں نظر آتی ہے۔ لاکھوں مسلمان بیت اللہ کی زیارت کے لیے کھینچے چلے جاتے ہیں اور مکہ مکرمہ میں ہر قسم کے پھلوں اور نعمتوں سے مالا مال ہے۔ قیامت کے دن رشتہ دار بھی کام نہیں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ظالموں کے اعمال سے غافل نہ سمجھو مجھے، انہیں صرف اس دن تک مہلت دی جا رہی ہے جب تک آنکھیں خوف سے پٹی کی پٹی نہ رہ جائیں، تو قیامت کے منظر انتہائی ہولناک ہوں گے، لوگ گھبرا جائیں گے اور خوف کا عالم ہوگا، ہر طرف خوف چھایا ہوگا، سر اوپر اٹھے ہوں گے، نگاہیں بے حرکت ہوں گی۔ یہ آیات انسان کو ظلم، گناہوں اور اللہ کی نافرمانی سے بچنے کے لیے تنبیہ کر رہی ہیں۔